آج آپ کو ہم نے ایک شارٹ نوٹس پہ ایک سیریس میٹر کے سلسلے میں بلایا ہے۔ آج ہماری پریس کانفرنس کا ایک ہی موضوع ہے۔ آپ سے کئی مرتبہ انٹریکشن ہوا ہے الیکشن کے سلسلے میں، پروٹیسٹ کے سلسلے میں، فارم 45 پہ، الیکشن میں ریگنگ پہ، ریزرو سیٹ پہ، پارٹی کی دوسری پارٹی کو جوائن کرنے سے، ہمارے کینڈیڈیٹس سے متعلق اور ہمارے پارلیمنٹری پارٹیز ریلیٹڈ۔ آج ہمارا آپ کے سامنے صرف 1 پوائنٹ ایشو ہے، اور وہ ہے خان صاحب کے ساتھ ملاقات، اس کی سیکیورٹی، اس کے جان کو خطرہ اور اڈیالہ جیل کی صورتحال پہ۔ خان صاحب سے ریلیٹڈ ہم بارہا ذکر کر چکے ہیں کہ ہی شوڈنٹ بی ان جیل ان دا فرسٹ پلیس۔ پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں رکھا گیا ہے۔ 200 سے زیادہ کیسز بنائے گئے تھے، جس میں سے 3 کیسز 5 دنوں میں 3 سزائیں دلائی گئی ہے۔ وہ پورے دنیا کے سامنے کہ غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے ٹرائل کنکلوڈ کر کے جو سزائیں میکسیمم تھی وہ سزائیں دلوائی گئی تھیں، وہ سب دنیا نے دیکھا ہے۔ اس سب کے باوجود ہم قانونی راستہ اپناتے ہوئے عدالتوں میں آئے، عدالتوں پہ احترام اور اعتماد کرتے ہوئے یہ امید کیے بیٹھے ہیں کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انشاءاللہ تعالی ہمیں عدالتوں سے ان سارے کیسز میں ریلیف ملے گا۔ لیکن پہلی سزا کے بھی جب سزا ہوئی تھی اور اڈیالہ جیل میں ہی رکھنا تھا تو خان صاحب کو ڈائیورٹ کر کے اٹک جیل میں رکھا گیا تھا۔ بعد میں پٹیشن پہ خان صاحب کو اڈیالہ جیل واپس لایا گیا۔ اس کے ساتھ ہی بی بی صاحبہ کی بھی کنوکشن ہوئی تھی، تو کسی ریکویسٹ کے بغیر، کسی پرمیشن لیے بغیر، کسی کو کانفیڈنس میں لیے بغیر، کسی کو اطلاع کیے بغیر بی بی کو آئسولیشن میں رکھا گیا، ایک کمرے میں بند کیا گیا، سارے شیشوں کو بھی بند کیا گیا، اور وہ اپنے گھر میں یہ کہا گیا کہ وہ نظر بند ہے، جبکہ ہم سمجھتے ہیں اڈیالہ کی حالت اس سے بھی زیادہ بہتر ہوتی اگر وہ وہاں ہوتی تو۔ خان صاحب سے ریلیٹڈ اسپیسیفکلی آپ کے گوشت گزار کروا رہے ہیں کہ ان سے ملاقاتوں کے سلسلے میں 10 پٹیشنیں فائل ہوئی تھی آن اینڈ آف اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پرمیشن دے دی تھی، اور یہ مسئلہ طے ہو گیا تھا کہ ٹیوزڈے والے دن اور تھرسڈے والے دن خان صاحب کے ساتھ روٹین کی ملاقات ہوا کرے گی۔ اس کے علاوہ جس دن کوئی کیس لگا ہو اس کیس میں متعلقہ وکلاء اور پرمیشن لیے جو باقی وکلاء ہوں گے وہ بھی ساتھ جائیں گے۔ خان صاحب نے خود ایک لسٹ پرووائڈ کر دی تھی جس میں 8 وکیلوں کا، بعد میں اس میں 10 وکیل آئے تھے، ان کا نام دیا گیا تھا کہ وہ کسی بھی وقت خان صاحب کے ساتھ مشورے کے لیے آ سکتے ہیں۔ یہ خان صاحب کا ایک آئینی اور قانونی رائٹ ہے۔ اس کے بعد ہم نے ایک درخواست گزاری، اور جیل انتظامیہ نے 6 بندوں پہ مشتمل، حال دو ہمیں وہ موقع نہیں ملا گیا جو رولز کے مطابق ہمیں آئسولیشن میں ملنا تھا، وہ 6 بندوں کی بات یہ ہوئی کہ وہ ملاقات کر سکیں گے۔ ہماری جب بھی ملاقات ہوتی تھی ریسٹرکٹڈ، لیکن آل آف اے سڈن اس صبح جب ملاقات کے لیے ہم جا رہے تھے تو ملاقات کی اجازت آج نہیں ملی۔ نہ فیملی کی ملاقات ہو سکی، نہ وکیلوں کی ملاقات ہو سکی، نہ کسی اور طریقے سے جیل انتظامیہ کے ساتھ کمیونیکیٹ ہوا۔ یہ البتہ بتایا گیا کہ 2 ہفتے کے لیے ایک بلینکٹ قسم کی ریسٹرکشن لگائی گئی ہے، اور وہ بہانہ یہ بنایا گیا ایکسکیوز کہ دہشت گردی کا خطرہ ہے۔ اس بلینکٹ پابندی کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو لینے سے پہلے اس کی فیملی ممبرز کو بتانا تھا، وکلاء کو بتانا تھا، پارٹی لیڈرشپ کو بتانا تھا۔ ایسے بلینکٹ پابندی غیر آئینی، غیر قانونی ہے۔ ہمیں پہلے بھی شدید خطرات کا اندیشہ تھا۔ خان صاحب کی زندگی بھی پہلے بھی 2 مرتبہ اٹیک ہو چکے ہیں۔ ان کی زندگی کو جو لائق خطرات تھے وہ ساری دنیا کو معلوم ہے، لیکن آل آف اے سڈن ان کو بند کر کے کرنا اس بات کی طرف نشانی ہے کہ خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے، اور خطرہ ان لوگوں سے پہلے وہ محسوس کرتے رہیں جن کے ہاتھوں میں ان کی کسٹڈی ہے۔
اس لیے اس کے فل فلیج انویسٹیگیشن ہونے چاہیے، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ کل تک ہماری ایکسس بائی آل مینز بنایا جائے تاکہ ہم خان صاحب کے ساتھ ملاقات کر سکیں۔ خان صاحب آرڈنری پریزنر نہیں ہے، اس لیے ایک بلینکٹ پابندی لگانا جیل میں کہ کوئی بھی نہیں مل سکتا، کوئی ملاقاتی نہیں آ سکتا، خان صاحب کی سچویشن ہر صورت اس سے مستثنیٰ ہونی چاہیے۔ ہمیں بتایا جائے ان کی صحت کے بارے میں، ہمیں بتایا جائے اس کی سیکیورٹی کے بارے میں، اور ہمیں بتایا جائے کہ یہ سمری کہاں سے موو ہوئی ہے، کس نے یہ آرڈر پاس کیے ہیں، اور خان صاحب کو یہ کس مضمرات کے نیچے ان پہ یہ پابندی لگائی گئی ہے۔ ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، اس کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں، اور کل ہر صورت پارٹی لیڈرشپ اور وکلاء کی ملاقات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ بائی آل مینز ہمارا کل یہ مطالبہ ہے کہ ہماری کل ملاقات ہو جائے، اور اس ملاقات کے بعد ہی اور ساتھ ہی انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ کی لائے عمل کا اعلان بھی کریں گے ساتھ۔ عمر ایوب صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ چیئرمین صاحب۔ خواتین و حضرات، میں سیدھا بھی اڈیالہ جیل سے ہی ہو کے آ رہا ہوں۔ ہمارے وہاں پہ مختلف پارلیمنٹیرینز بھی اور پارٹی کے ایکٹیوسٹ موجود تھے جن کے پاس عدالت کا حکم نامہ موجود تھا، اور عدالت میں کے حکم نامے میں واضح طور پہ یہ چیز تحریری طور پہ لکھی ہوئی ہے کہ اڈیالہ جیل کے حکام جو ہیں یا اہلکار، وہ یا کسی شخص کو وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات سے منع کرائیں گے تو ان کو 25,000 روپے انتظامیہ کو جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس وقت کی اڈیالہ جیل کی انتظامیہ، جو کہ آئی جی جیل خانہ جات پنجاب، ہوم سیکرٹری پنجاب، چیف منسٹر پنجاب، ان کے نیچے اس ہائرارکی میں آتے ہیں، وہ لوگ کسی قسم کی عدالتی حکم نامے کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں۔ یہ میں تیسری بار بذات خود جا رہا ہوں اڈیالہ جیل ملنے کے لیے، اپنے محبوب قائد عمران خان صاحب سے ملنے، پر وہ نہیں ملنے دے رہے۔ اس سب چیز کی ذمہ داری براہ راست اس وقت اللیگل، غیر آئینی، غیر قانونی وزیر اعلیٰ مریم نواز، ہوم سیکرٹری، ہوم منسٹر، آئی جی جیل خانہ جات، جیل سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل، ان کے سر پہ ہے۔ اور سونے پہ سہاگا جس شخص کو غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ کل حلف دیا یا اس کو تعینات کیا گیا، جس کا نام محسن نقوی ہے، اس کے ذمہ داری بنتی ہے، اور اس کے ساتھ غیر آئینی اور غیر قانونی وزیر اعظم شہباز شریف کی ذمہ داری ہے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری ملاقات، لیڈرشپ کی ملاقات، بحیثیت چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر خان صاحب، بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی میں خود، ہماری فی الفور ملاقات کی جائے، ان کے خاندان کے ممبرز کی ملاقات کی جائے۔ ہمیں خان صاحب کے صحت کے حوالے سے، ان کے باقی چیزوں کے حوالے سے، امور کے حوالے سے، ان کے عدالتی کیسز کے حوالے سے ان سے ملنا نہایت اہم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ وہاں پہ انہوں نے جو ڈھونگ رچایا ہوا ہے سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر، ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ مختلف لوگ ملاقاتوں کے لیے، میں دیکھ رہا تھا، خود آئینی شاہد تھا کہ وہ گیٹ کے اندر جا رہے تھے، اور اس کے علاوہ ماحول جو تھا وہ بائی اینڈ لارج وہاں پہ پرامن تھا۔ تو یہ صرف اور صرف میڈیا کو دور کرنا یا پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور ایکٹیوسٹ کو اور کارکنان کو دور رکھنا، اس کے اوپر صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو آئسولیٹ کرنا، جس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ قومی اسمبلی کے فلور پہ یہ چیز اٹھائیں گے، اور ان لوگوں کو ہم لوگ یہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ہمارا استحقاق مجروح ہے، اور ان کو پریولیجز کمیٹی کے سامنے بھی ہم لوگ لا کے کھڑا بھی کریں گے، اور ان کے اخراجات، چاہے وہ اڈیالہ جیل کے افسران ہوں یا باقی لوگ ہوں، حکومت کے، جیل خانہ جات کے، ان کی ہم لوگ پوری انالیسس کریں گے کہ ان کی شاہ خرچیاں کیا ہیں، یہ کہاں پہ غبن کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے آڈٹ پیراز صحیح طریقے سے ہم لوگ اینالائز کریں گے اور پوری دنیا کو بتائیں گے۔ بہت شکریہ۔
کوئی کوشچن سوالات جی مسٹر گوہر صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ 2 ہفتے کے لیے یہ جو پابندی لگائی گئی ہے، یہ جو سینٹ کے الیکشنز ہیں ان میں جو ہے وہ کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو، یہ سینٹ کے الیکشن کے لیے ہم نے ایک درخواست گزاری تھی ہائی کورٹ میں، اور ہم نے وہاں درخواست یہی کی تھی، ریکویسٹ یہی کی تھی کہ جس طریقے سے پہلے ہمیں اجازت دی گئی تھی تو اسی طرح سے یہ اجازت ملے. پر ہم سمجھتے ہیں یہ از مور دین دیٹ، یہ بڑا سیریس ایشو ہے، ہم اس کو لائٹلی نہیں لے رہے. اور جس طریقے سے سیکرٹری جنرل صاحب نے فرمایا کہ ہمارے یہ رسپانسبل ہوں گے اگر خان صاحب کو کچھ ہو جاتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے، سیریس میٹر ہے. کبھی بھی آپ خان صاحب کے پاس بلینکٹ پابندی ایسے نہیں لگا سکتے. یہ پابندی پہلے نہیں تھی. یہ موجودہ جو فارم 47 کی حکومت بنی ہے، انہوں نے فرسٹ ٹائم اس قسم کی لی، جو ہم شدید مذمت کرتے ہیں اور تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ بتایا جائے ایسے سرکمسٹانسز میں آپ نے کیسے رکھا، کیونکہ نہ فیملی کی ملاقات ہوئی ہے نہ وکیلوں کی ملاقات ہوئی ہے، جبکہ آپ خود ٹرائل کورٹ جو ٹرائل ہے وہ آپ جیل میں چلوا رہے ہیں. اچھا، اگر آپ کی ملاقات نہیں ہوتی تو سینیٹر جتنے بھی ہوں گے وہ عمران خان صاحب کی مرضی کے خلاف ہوں گے. اور دوسری بات یہ بتا دیجیے گا کہ یہ بھی خبریں ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی طاقتور شخصیت کی ملاقات ہونے جا رہی ہے، اس لیے کوئی یہ لگایا گیا ہے. نہیں، دیکھو، ہمارے ذہن میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ خان صاحب سے کوئی بندہ ایسے جا رہا ہے ملاقات کے لیے، ہمارے علم میں ایسا نہیں ہے. لیکن سینٹ نہیں، دیکھیں، جب تک خان صاحب کی سیکیورٹی کا تعلق ہے اور اس کی صحت کا تعلق ہے، سو اٹ از مور دین سینٹ. وہ سینٹ والے پہلے بھی ہم ڈسکشن کر چکے اور ہم ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ تعالی خان صاحب کے ساتھ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیں صرف سینٹ کے آڑ میں لے کر کے وہ نہ کرے کہ جی سینٹ کے آڑ میں ہم آپ کو اجازت نہیں دے رہے. وی وانٹ ٹو گو انٹو دی باٹم آف اٹ. شفٹ تو نہیں کرنے جا رہے؟ دیکھو، ہمارے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بتایا جائے اور پھر فور بتایا جائے کہ ایسا کیوں کیا گیا، یہ آل آف سڈن کیوں ایسا اقدام کیا گیا. مسٹر گوہر صاحب، یہ بتائیے گا، ایک نوٹیفیکیشن ہوا تو اس میں لکھا گیا تھا کہ جو بندہ خان سے ملاقات کرے گا تو بیرسٹر عمیر نیازی سے پرمیشن ہے. دیکھیں وہ والا وہ پرمیشن نہیں، دیکھیں وہ ہمارے انہوں نے شاید اپنا ایک سوفی بنایا ہوگا تاکہ سارے الگ الگ کرتے آتے ہوئے ایک روٹ کے تھرو آ جائے. دس از مے بی آل ٹوگیدر ڈفرنٹ، اور ہم چاہتے ہیں کوآرڈینیشن ہو جائے. ادروائز آج شیڈول تھے، عمر صاحب نے بھی ملنا تھا، روپ صاحب نے بھی ملنا تھا، عمر نیازی نے بھی ملنا تھا آبویسلی، کیونکہ ٹیوزڈے والے دن ہم سارے جاتے ہیں. لیکن یہ وہ نہیں ہے کہ انہوں نے وہ بتایا نہیں ہے تو رکھا گیا ہے. بہانہ یہ کیا گیا کہ آلموسٹ 2 ہفتے کے لیے بین ہے، تو یہ بلینکٹ بین کسی صورت منظور نہیں ہے. بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. کیا وہ دہشت گردوں کی شناخت پریڈ ہوئی تھی؟ وہ کس تنظیم سے ان کا تعلق تھا؟ ان کے پاس کیا اسلحہ تھا؟ 9 ملی میٹر پستول تھا، کلیشنکوف تھی، SMG تھی، LMG تھی، گرینیڈ تھا، ڈائنامائٹ تھا. کیا چیز برآمد ہوئی ہے ان سے؟ وہ کوئی وہ سامنے ان کو رکھا گیا تھا کیا؟ لہٰذا بات یہ ہے کہ یہ بات کرنی کہ جی دہشت گرد وہاں سے برآمد ہوا تھا، اور بھائی آپ یہ بتائیں، آئیڈینٹیفائی تو کریں نا. یہ تو ایک صرف وہ ہے کہ جی مطلب بہانہ ڈھونڈنے والی بات ہے. اور وہاں پہ ڈیالہ جیل کی ذرا دیواریں دیکھیں، وہاں پہ سیکیورٹی دیکھیں. اس کا مطلب ہے کہ جیل حکام اتنے ناکارہ ہیں، وہ اپنے جیل مطلب وہاں پہ آپ دیکھیں کہ پولیس کی تعداد کتنی ہے، جیل پولیس کتنی وہاں پہ تعینات ہے، باقی پولیس کتنی تعینات ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس ٹریننگ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ جیل کی سیکیورٹی مینٹین کر سکیں. اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ جتنے قیدی ہیں وہ خود جو نٹوریس کرمنلز یا وہاں پہ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جیل اتھارٹیز ان کو قابو میں نہیں رکھ سکتی ہیں. لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ جیل اتھارٹیز کو بشمول وہاں کا جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہے، اس کا سٹاف ہے، ان کو فل فور وہاں پہ سیک کرنا چاہیے، ان کو فل فور وہاں پہ ہٹا دینا چاہیے. اس کا تو ہم لوگ یہی مطلب عکس کریں گے نا. اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی مطالبہ کریں گے ایسی سرکمسٹانسز ہے خان صاحب شوڈ ناٹ بی ان دی جیل ان دی فرسٹ پلیس. کل ہی ہمارے کیسز لگے، ہم عدلیہ سے بھی مطالبہ کرتے ہیں، سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان سرکمسٹانسز میں بہت ہو گیا ہے. پہلے ایسے کہ کوئی ہو جائے جو اس قوم اور برداشت نہیں کر سکے گی. بہتر یہ خان صاحب کی ضمانت ہو جائے سارے کیسز میں اور کل ہی ان کو رہا کیا جائے. بس یہی سوال میرا تھا کہ آپ خود چونکہ بیرسٹر ہے، ٹیم بھی ہے پاکستان کے ساتھ کی، اور خان صاحب ظاہر بات ہے نہیں ہے پارٹی کے، تو وجوہات کیا ہے کہ ابھی تک ان کو رہا نہیں کیا گیا، ابھی تک ان کی ضمانت نہیں کروائی گئی؟ کیا یہ ٹیم کی ناکامی ہے یا وجوہات؟ دیکھیں، وہ ہم نے بارہا اس میں کہا ہے، کل بھی کہا ہے کہ جس تیزی سے ہمارے کیسز چل رہے اس لیے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ہمارے کیس اسی تیزی کے ساتھ لگائے.
ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم گوریلا فورس تو نہیں رکھتے، نہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ جی ان کو وہاں سے اٹھا کر کے لے جائیں. آئین اور قانون کا راستہ اپناتے ہیں، آئین قانون کا راستہ یہی اپناتے ہیں، عدلیہ پہ اعتماد کرتے ہیں، عدلیہ پہ کا احترام کرتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں. اور عدلیہ سے یہ ہماری درخواست ہے کہ جب ٹیکنیکل ایشوز آ جاتے ہیں، جی بے مینٹینیبل ہے نہیں مینٹینیبل، آپ کائنڈلی اس کا اتنی ہی فیصلہ کریں. اس جج صاحب نے تو فقط 2 دنوں میں ٹرائل کمپلیٹ کیا، 14 گھنٹے ہیئرنگ کر کے، 5-10 منٹ کے بریک کر کے. آپ لوگوں نے دیکھا ہے 10 منٹ کی بریک کر کے 14 منٹ کی ہیئرنگ 2 دن میں ساری ٹرائل کمپلیٹ کی ہے. دنیا میں کبھی کوئی ٹرائل 2 گھنٹے میں کمپلیٹ نہیں، 2 دن میں، سوائے ان کے جو خان صاحب کی ٹرائل کمپلیٹ ہوئی ہے. اب عدلیہ سے ہم درخواست کر رہے ہیں کہ آپ اس کو کریں، تو ہم عدلیہ میں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یہاں پہ ٹکا خان صاحب معذرت، ایک چیز جو اس کی کنٹینویشن میں جو بیرسٹر غور صاحب نے بات کی ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اس کیس میں اندر رکھا ہوا ہے جس کیس پہ جو توشہ خانہ کا کیس ہے، جو ان کی اپنی ملکیت تھی انہوں نے بیچی. یہاں پہ 2 آپ کا ایک شخص جس کا نام ہے آصف زرداری، وہ صدر ہاؤس میں بیٹھا ہے غیر آئینی طور پہ، اور دوسرا ہے نواز شریف، اور یہ دونوں، اور وہ نیشنل اسمبلی کا ممبر ہے. دونوں شخص کو اس کا مطلب ہے جیل میں ہونا چاہیے، کیونکہ دونوں نے غیر قانونی طور پہ ان کو جو گاڑیاں، اور یہ نہ آپ کہہ رہے ہیں نہ میں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کی کیبنٹ ڈویژن کی رپورٹ شائع ہوئی ہے، انہوں نے غیر قانونی طور پہ وہ گاڑیاں جو ہیں وہ اپنے نام پہ کم قیمت پہ لے کے خرید کے اپنے پاس رکھیں، گو کہ وہ انٹائٹلڈ ہی نہیں تھے ان گاڑیوں کے. ایک BMW 730 LI تھی، اور دوسری ایک مرسیڈیز میرا خیال ہے ٹویوٹا لینڈ کروزر ایک جیپ تھی. تو ان کو اندر جیل میں ہونا چاہیے. ٹکا خان صاحب بڑا بہترین سوال ہے. دیکھیں، جس وقت خان صاحب کو، ہمارے لیڈر کو ہم سے علیحدہ کیا گیا، عمران خان صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، انہوں نے کہا جی پارٹی نہیں چل سکے گی. ہمارے وائس چیئرمین کو علیحدہ کیا گیا، ہمارے پریزیڈنٹ کو علیحدہ کیا گیا، ہمارے مختلف سیاسی لیڈرشپ کے اوپر کیسز ہوئے، روپوش ہوئے، ہمارے ورکرز کو اندر جیل میں رکھا گیا کہ پارٹی نہیں چل سکے گی، کوئی ٹکٹ لینے کے لیے نہیں ہوگا، پولنگ ایجنٹ نہیں ہوگا. الحمدللہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس پارٹی میں جو روح پھونکی ہوئی ہے وہ ہے آئیڈیالوجی کی، اور وہ آئیڈیالوجی ہے حقیقی آزادی کی، وہ ہے حق اور سچ کی جستجو کی، جہاد کی. اور ہمیں وہ چیز جو ہے وہ ہم لوگ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. نمبر 1. نمبر 2 چیز آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کا خیال ہے کہ یہ ہمیں رسائی نہیں دیں گے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے تو ڈیسیجن میکنگ میں کوئی خلل آئے گا. ہمیں چاہیے کہ ہماری ایکسس ہونی چاہیے اپنے محبوب قائد کے ساتھ، پر یہ ان کی خام خیالی ہے کہ پارٹی نہیں چل سکے گی. الحمدللہ ہمارا پارٹی سٹرکچر انٹیکٹ ہے، ہم لوگ ٹرینڈ شدہ لوگ ہیں اپنے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے، اور آپ دیکھیں گے ہماری پرفارمنس صوبائی اسمبلیوں میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی انشاءاللہ. تھینک یو جی، بہت تھینک یو جی.